پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. بڑی مسکین اور بڑی جسے کہنا چاہیے تکلیف دہ شہادت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. ان کے اوپر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، ان کو بھی گھر میں قید کر دیا گیا تھا، محاصرہ تھا ان کا، اور وہ بھی پیاس سے بالکل شہید ہوئے. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جنگ ہوئی صفین، جنگ جبل، یہ جنگیں ہوئی. پھر حضرت امام حسین کا واقعہ اختتام کو پہنچا. بات یہ ہے ان تمام جو یہ لوگ شہادت دیتے ہیں، یہ انہوں نے سب نے شہادتیں دی ہیں اس ایونٹس کے اوپر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب منافقین نے سر اٹھایا اور انہوں نے جو ہے اسلام سے روگردانی کی اور اس کے جو احکامات تھے اس کے خلاف چلے. اور یزید کے معاملے میں تو پھر اس ملعون کے دربار میں تو بہت کچھ ہوتا تھا. ان کی بیعت نہ کی اور شہادت جو جام ہے وہ نوش فرمایا. میں اپنے رفقا اولاد سب قربان کر دیا، اور صرف اس بات کے لیے کہ جو حق ہے، جو دین حق ہے، اس کو قائم و دائم رکھا جائے اس کے لیے. اور اس پر سبق جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کبھی ایسا واقعہ یہ معاملہ زندگی میں درپیش آ جائے تو دین حق جو ہے اس کے لیے کسی سے درپے قربانی کے لیے درخت نہ کیا جائے اور پیش کر دی جائے. اس میں اتنے اسباق ہیں اس پورے میں کہ اگر ایسی کئی زندگیاں ملیں اور آدمی بولتا رہے تو بھی ختم نہیں ہو سکتا اس معاملے میں، کیونکہ بہت مختصر سا وقت ہے. تو برکت کے لیے میں نے بیان کی شہادت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام شہداء کرام نے اس ایونٹ کے اوپر اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان سے شہادت لے لی. اب وہ قیامت کے دن جب بھی اللہ چاہیں گے جیسا موقع ہوگا وہ شہادت آ جائے گی. اور ان کا جو مقام ہے ظاہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا کہ یہ جوانوں کے سردار ہیں، امام حسین امام حسین، اور میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. اولاد پاک کا درجہ دیا ان کو، تو جتنا بھی ان کا شان بیان کی جائے کم ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. شہادت کا جو رتبہ ہے یہ کیا ہے کہ یہ انبیاء کی شان ہے. ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے پیش کر دیا، جو بھی اپنی صلیب اپنے کندھے پہ اٹھا کے، ٹھیک ہے ہمارا بلیو یہ کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی طرف پیش کر دیا. جب ڈاؤن دا ٹریک آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بھتیجے مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو، تو آپ نے کہا یا چچا جانا یا تو جان جائے گی یا پھر یہ کام ہوگا. تو اپنے تھے انہوں نے اپنی جان رکھ دی سامنے. اور ہوا بھی کہ کفار مکہ نے آپ کا ڈیتھ وارنٹ نکال دیا تھا جب حضرت علی جب ہجرت فرمائی ہے تو اپنی طرف ڈیتھ وارنٹ نکال دیا تھا انہوں نے. اور یہ سب جگہ سے ہوتا رہا. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا تو مسلمہ کذاب نے کر دیا، میں نے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو اتنے مشکل حالات تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی کہنے لگا کہ ابھی کچھ نہیں کرتے ان کے خلاف، تو کھڑے ہو گئے آپ تلوی لے کے اس کی طرف اکیلے چل پڑے، کوئی نہیں جائے گا میں جاؤں. تو یہ شان جو ہوتی ہے وہ جیسے کہا کہ شرح صدر جن کی وہ پاس ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے بھی روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو اصل میں یہی بات ہے کہ جس نے اللہ سے دوستی کر لی، اللہ نے اس کو دوست بنا لیا، تو اس کو پھر اندھیروں سے نکال کے بھی روشنی سے لے جائے گا. اور پھر اس کے لیے یہ چیز تو چیز ہی کچھ نہیں، جان تو چیز ہی کچھ نہیں، کیونکہ اس نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. جس نے جان دینی ہے، جس نے جان لینی ہے، جان تو کوئی چیز ہی نہیں نا، کچھ بھی چیز کوئی چیز نہیں. سر وہ کیا ہے کہ وہ بات کو استعمال کیا نا اللہ کے لیے جان دینی. اصل میں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کے لیے کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے. وہ محض جزا و سزا کے لیے یا جنت اور دوزخ کے لیے کام نہیں کرنا ہوتا، بلکہ وہ جب ایسا عمل کرے تو وہ اس کے لیے گناہ ہے، وہ اس عمل میں چلا جاتا ہے کہ وہ گناہ ہو جاتا ہے. حضرت تعالیٰ نے یہی کہا تھا حضرت فاروق تعالیٰ کو، اور میں کم و بیشی معاف فرمانا تعالیٰ کہ تم جہالت میں تو بڑے ہو،
बहादुर बनते थे। तो अब तुम्हें क्या हुआ, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो जहाद करूँ बस। फिर अब सब मुनकरीन ज़कात जो थे उनके, जी हाँ, बिल्कुल। तो जहाद किया उन्होंने। मनकूल हदीस शरीफ है कि जब नबी का सल्लल्लाहु किसी को इत्तला दी गई कि भाई कोई सहाबी इंतकाल हो गया, तो घर वाले रो रहे हैं, तो बहुत नेक आदमी थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्यों रोते हो, इन्होंने जो काम किया अल्लाह के लिए किया, नेक काम किया अल्लाह के लिए किया, तो मिल गया, आशिक माशूक से मिल गया, ख़त्म हो गई बात। और अगर ये कोई बुरा आदमी नहीं, किसी का गम ना करो। असल में लेक्चर ये था कि किसी की मौत का गम ना करो, कि अगर उसने बुरे काम करने थे किए, उसने दुनिया को अल्लाह ताला ने उससे निजात दे दी। तो बस ये कहना, जिसने अपनी नीयत ठीक रख के अल्लाह की खातिर कर दिया, अल्लाह वो डोरमेंट पड़ा रहेगा कहीं पर भी, कोने में पड़ा रहेगा, उसको रख देगा, उससे कोई ऐसा काम ले लेगा, एक ही काम ले लेगा, वो काम कर जाएगा, उसके लिए इनफ हो जाएगा, उसके लिए इनफ हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान में यही कहा है कि भाई किसी के ऊपर नफ्स से ज़्यादा उस पर अपना कोई बोझ नहीं डालता, जितने का वो है, जितनी उसकी औकात है, उतना अल्लाह उसके इम्तहान लेता है, लेगा, नहीं लेगा, क्या उसकी मर्ज़ी है, ये तो दुनिया ही उसकी है। और उन्होंने, वो बड़े लोग थे, उनसे बड़े बड़े इम्तहान ले लिए, लेकिन ये तो जो उन्होंने इल्म फैलाया दुनिया में, यानी कि जो अक़वाल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह के, एक लाइन है, मैं इसमें किसका नाम ले किसी को नीचा नहीं कर सकते नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन है वो दुनिया में आज तक मनकूल हैं, उनसे दुनिया आज भी फ़ायदा उठाती है। ये असल में ये है, वो जो अभी बात कर रहे थे कि कोई बात हो रही थी कि खिज़र का कोई शेर पड़ा था, तो असल में अब उलमा कराम ये कहते हैं कि अब खिज़र अलैहिस्सलाम को किसी ने नहीं देखना, किसी ने आब हयात नहीं पीना, असल में आब हयात यही है। प्यासा हुसैन को कहूँ, इतना तो बेअदब नहीं, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। और इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर।